باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان اور شرعی مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے، اور نماز میں مبتلا بے مسائل، وہ مسائل جو مومنین کو پیش آتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کچھ مسائل اور بھی ہیں جو آج ہم پیش کریں گے، اور مومنین کی طرف سے ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا پوچھا جاتا رہتا ہے اور مبتلا بے ہے۔ سوال آیا ہے کہ آخری 3 تکبیر جو سلام کے بعد ہے، وہ 3 تکبیر کیا نماز میں واجب ہے یا مستحب ہے؟ اور اگر ہم یہ تکبیر نہیں کہتے ہیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ وہ ایک بھی اچھا سوال ہے، کیونکہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ نماز کے سلام کے بعد تکبیر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تکبیر بھی نماز کا ایک واجب جز ہے۔ تو تکبیر کہنا مستحب ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صرف سلام دے دیتے ہیں اور سلام آپ کا پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے تکبیر اگر آپ نے نہ بھی کہی ہے تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ یعنی تکبیر کہنا واجبات میں سے نہیں ہے، تکبیر کہیں مستحب ہے، ثواب ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب عمل ہے اور نہ کہیں تو ہماری نماز، بطور مثال کسی کو بہت جلدی ہے، جلدی میں کہیں جانا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو وغیرہ باطل ہو جاتا ہو، تو اگر ایسا پیش آ گیا ہے تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہو۔ پوچھا گیا کہ کیا جھوٹ بولنے سے نماز کا وضو باطل ہو جاتا ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم نے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی بات آ گئی، ہم نے جھوٹ بول دیا، تو کیا اگر کوئی شخص جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا؟ یعنی جھوٹ بولنا مبطلات وضو میں سے ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، جھوٹ بولنا ایک حرام کام ہے، شریعت میں اس کی سخت مذمت ہے، کاذبین پر قرآن نے لعنت کیا ہے، جھوٹ بولنے والے۔ لیکن حرام کام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حرام کام آپ کی عبادت کو بھی باطل کرے۔ تو جھوٹ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ جھوٹ میں ایک کنڈیشن ہے، توریہ، انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوئی تو اس میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے آپ کا وضو یا غسل باطل نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے وضو کیا یا غسل کیا اور پھر جھوٹ بول دیا اور نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ہمارا وضو باطل ہو گیا، تو وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی سے مربوط ایک سوال وضو کے باطل ہونے سے ایک یہ بھی ہے، پوچھا جاتا ہے کثرت سے، کہ اگر خاتون نامحرم کے سامنے وضو کرتی ہے تو کیا اس کا وضو باطل ہو جائے گا؟ یہ پوچھا جاتا ہے، بہت پوچھتے ہیں لوگ۔ دیکھیں، خاتون کا نامحرم کے سامنے وضو کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ وضو کرے گی تو اپنے دونوں ہاتھ کو کلائی تک، یونیوں تک کھولے گی، چہرہ بھی کچھ زیادہ ہی کھولے گی تاکہ پانی سے دھو سکے، پیر بھی مسح کرنا ہے، تو یہ چیزیں کیونکہ نامحرم کے سامنے کھلا رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے وضو کرے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر کسی کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، نہیں جانتا تھا کہ ہاں بھائی نامحرم کے سامنے وضو کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اتفاق سے اس نے کر لیا اور کر کے نماز بھی پڑھ لی، تو کیا اس کی نماز یا اس کا وضو باطل کہلائے گا؟ اسے پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا؟ ایسا کچھ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر خاتون نے کبھی ایسا کر لیا ہے نامحرم کے سامنے، ہندوستان پاکستان کے کلچر میں زیادہ ہے، مہمان آتے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جسے کہیں کہ جوائنٹ فیملی بہت ساتھ میں رہتے ہیں، اب کبھی توجہ نہیں ہے یا مسئلہ نہیں جانتے ہیں، اتفاق سے سامنے وضو کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، تو جو نمازیں آپ نے پڑھ لی ہے، جو وضو کر لیا، وہ کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کو دوبارہ بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن آئندہ سے خیال رکھیں، یہ کام نامحرم کے سامنے شرعاً جائز نہیں ہے، نامحرم کے سامنے وضو کرنا شرعاً جائز
نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا اور نماز پڑھ لی تو وہ صحیح مانا جائے گا، اس کو ہم باطل نہیں قرار دے سکتے۔ لیڈیز کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے نماز میں کہ لیڈیز کے لیے نماز میں پاؤں کا چھپانا لازم ہے یا نہیں۔ اب یہ بھی ایک مبتلا ہوئے سوال ہے کہ خاتون اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہی پیر میں جراب تو بہت کم پہنتی ہیں موزے، اور کبھی باہر جانا ہوا یا کہیں ایسا ہوا تو لوگ جراب پہنتی، تو کیا نماز میں جس طریقے سے نامحرم سے چھپانا، نامحرم سے پاؤں کا چھپانا واجب ہے، لیکن کیا نماز میں بھی واجب ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو چیزیں نامحرم سے چھپانا واجب ہے وہی چیزیں نماز میں بھی چھپانا واجب ہے۔ یہ ایک آپس میں اس کو مربوط کر دیتے ہیں کہ ہاں جہاں جہاں پہ نامحرم سے جن چیزوں کا چھپانا واجب نہیں ہے وہ چیزیں آپ نماز میں بھی کھول سکتے ہیں، اور جن چیزوں کا نامحرم سے چھپانا واجب ہے وہ آپ نماز میں بھی ظاہر نہیں کر سکتے، چھپانا واجب ہے۔ تو ایسا کوئی ربط نہیں ہے۔ خاتون نماز میں اپنے پیروں کو، پیر کا جو جوڑ ہے، گھٹنا نہیں، پیر کا جہاں سے پیر کے پنجے شروع ہوتے ہیں، پیر کا جو پنجہ ہے وہ اپنا وہ کھلا رکھ سکتی، لیکن پیر کی پھنڈلیاں نہیں دکھنی چاہیے۔ صرف پیر کا وہ حصہ جو پنجے کا حصہ ہے وہ اگر نماز میں اس کے کھلا ہے تو اس کی نماز پہ اثر نہیں ہوگا، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پیر کی پھنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں یا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اور نماز میں ہاتھ میں بھی توجہ ہو کہ ہاتھ صرف گھٹنوں تک جو ہے جائز ہے، کہ انہی تک یہ کلائی کا کھلا رکھنا جائز نہیں۔ بہت سی خواتین نماز پڑھتی ہیں اور پتہ چلا کہ آدھی کی انہی کھلی ہوئی ہے یا پیر کھلا ہوا ہے کچھ حصہ، تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور جانتے ہوئے پڑھ رہی ہیں تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی اور انہیں دوبارہ بجا لانا پڑے گا۔ تو توجہ ہونا چاہیے کہ خاتون نماز میں اپنے پیر کو، پیر کے پنجے کو کھلا رکھ سکتی ہے، اوپری حصہ ہو پنجے کا یا نچلا حصہ، اور واجب مقدار میں جو چہرہ آپ کھلا رکھتے ہیں، واجب مقدار میں جو وضو کے مقدار چہرے کا حصہ ہے وہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے گٹے تک اتنا وہ نماز میں کھلا رکھ سکتی، جبکہ نامحرم کے لیے پیر کا چھپانا ضروری ہے۔ چہرہ اور ہاتھ گٹوں تک نامحرم کے سامنے بھی انہی شرائط کے ساتھ کہ اگر گناہ میں پڑنے کا خوف نہ ہو، آپ اگر زینت اور میک اپ نہ کیے ہوئے ہوں تو کھول سکتی ہیں، لیکن اگر گناہ میں فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے، خوف ہے، یا یہ کہ میک اپ کیے ہوئے ہوں تو وہ بھی کھولنا جائز، شرعاً جائز نہیں ہے۔ تمام مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے۔ سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کون سی رکعت میں نماز بلند آواز سے پڑھنی ہے اور کون سی رکعت میں آہستہ؟ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ ہم نے کیا ہے کہ بلند آواز سے نماز میں صرف قرات واجب ہے، یعنی سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد جو دوسرا سورہ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ دو سورہ آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ وہ بھی کن نمازوں میں؟ ان نمازوں میں جن کا بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، یعنی مغرب، عشاء اور صبح کی نماز۔ لیکن ظہر عصر میں تو آپ کو پوری نماز آہستہ ہی، یعنی حمد سورہ خاص کر کے واجب ہے کہ آہستہ پڑھیں، ذکر ہے سجدے کا، رکوع کا اور دوسرے جو اذکار ہیں وہ آپ بلند آواز سے آہستہ دونوں مختار ہیں، جس طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے اور صبح میں بھی ایسا ہے۔ بس وہ چیز جو لازمی طور پر بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے مرد کے لیے وہ حمد اور سورہ ہے، سورہ حمد، اور سورہ حمد کے بعد جو ایک سورہ پڑھتے ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں۔ اگر آپ تیسری رکعت میں سورہ حمد پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن خاتون کے لیے ایسا نہیں ہے۔ خاتون اپنی تمام نمازوں کو، کیونکہ خاتون کے بنسبت اسلام ایک خاص اہمیت دیتا ہے ان کے حجاب کے بنسبت، خود ان کے بدن کا حجاب ہو، ان کے آواز کا حجاب ہو، یعنی جتنا ہو سکے ان کو حجاب میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو اب نماز میں بھی انہیں پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی پوری نماز آہستہ سے پڑھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں کبھی نامحرم ان کی آواز سنیں۔ ہاں اگر کوئی معنی نہیں ہے، کوئی نامحرم وغیرہ نہیں سن رہا ہے تو وہ بھی اپنی نماز کو، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آہستہ بھی پڑھیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ مرد کو چاہیے کہ مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں سورہ حمد اور جو سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھ رہا ہے وہ بلند آواز سے پڑھے، لیکن خاتون کے لیے یہ عمل واجب
نہیں ہے، جائز ہے، بشرطے کہ کوئی نامحرم وغیرہ ان کی آواز نہ سن رہا ہو۔ ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ اگر رکوع کا ذکر سجدے میں پڑھ لیا جائے تو کیا نماز صحیح ہے؟ اب یہ مختلف سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی انسان ایسا ہو کہ رکوع میں گیا اور وہ سجدے کا ذکر پڑھ دیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بجائے وہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے، تو یہ ممکن ہے۔ تو اب اگر ایسا ہو گیا اتفاق سے کہ اس نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بجائے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ دیا، تو اس میں دو کنڈیشن ہے کہ وہ جو یہ ذکر کو جا بجا کر رہا ہے جان بوجھ کر رہا ہے یا نہیں، اتفاق سے ایسا ہو گیا، غلطی سے ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق بنا بر احتیاط واجب ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہ رکوع کا ذکر رکوع میں ہی پڑھے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے کا ذکر جو ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وہ سجدے میں ہی پڑھے گا، جا بجا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر غلطی سے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کر بنا بر احتیاط واجب آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق یہ کام، یعنی احتیاط ہے، فتویٰ کیا ہے یعنی احتیاط واجب کا ہے، یہ کام ان کے نظریے کے مطابق آپ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ چمڑے کی بیلٹ کے بنسبت کہ اگر کوئی شخص چمڑے کی بیلٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے یا باطل؟ کیونکہ چمڑے کسی جانور کا چمڑا ہے، اب وہ چمڑا شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے، جانور نہیں ذبح ہوا ہے، یا اصلاً حلال گوشت جانور کا ہے، حرام گوشت جانور کا، یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو یہ تمام مسائل چمڑے کی بیلٹ کی بنسبت پیش آتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں بیلٹ لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ اب آج کل کیا سالوں سے یہ فیشن ہی ہے بیلٹ کا، لگاتے ہی لوگ، تو اب بہت سے چمڑے کے جو بیلٹ ہوتے ہیں وہ چمڑے کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اطمینان ہے کہ وہ چمڑے کا ہے یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چمڑا سمجھ کے پہن رہے ہیں لیکن چمڑا ہوتا ہی نہیں، وہ اطمینان ہی نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں سے اب بیلٹ بنائے جا رہے ہیں، اگر آپ بہت کوالٹی کا لے رہے ہیں، برانڈڈ لے رہے ہیں، بہت پیسے دے کے لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے چمڑے کا اوریجنل میں آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ چمڑے کا ہے، لیکن اگر نارمل بیلٹ خرید رہے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اطمینان ہی نہیں ہوگا کہ یہ چمڑے کا ہے بھی یا نہیں۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چمڑے کا ہے نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ قیمت کا نہیں ہے، نہ کسی برانڈ کا ہے کہ بھائی ہاں یہ برانڈ کا ہے اور اتنی قیمت کا ہے تو یقیناً چمڑے کا ہوگا ہی، تو اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چمڑے کا ہے یا نہیں ہے، تب تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بس پہلا آسان راستہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو یقینی نہ ہو کہ یہ چمڑے کا ہے، اور اگر آپ کو بہر صورت یقین ہو گیا کہ نہیں مولانا یہ تو ہے چمڑے کا، ہم نے کمپنی کا لیا ہے، برانڈڈ لیا ہے، پیسے دے کے لیا ہے اور یہ تو چمڑے کا ہی ہوگا، اگر آپ اس یقین کے مرحلے تک پہنچ گئے، پہلے بات تو کوشش یہ ہو کہ پہنچے ہی نہ، تاکہ سب سے آسان ہے جب ہمیں یقینی نہیں یہ چمڑا ہے یا نہیں ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں یہ چمڑے کا ہے، تو اب یہاں پر ہم کیا کریں، ہماری نماز اس میں صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو اس میں آپ کو پھر اطمینان کرنا ہوگا کہ یہ اسلامی ملک سے بطور مثال آیا ہے، تو پتہ ہے کہ بھائی اسلامی ملک سے آیا تو وہاں تو ذبح شرعی ہوتا ہے، یا ایسی جگہ سے آیا ہے، ایسی کمپنی کی طرف سے بن کے آیا ہے، یا کمپنی جہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کر رہی ہے وہاں سب مسلمان ہیں، ایسا ایک معقول اطمینان آپ کو حاصل کرنا ہو۔ اب یہ اطمینان کہاں سے آئے گی تو ہمیں نہیں پتہ کہاں سے آئے گا نہیں آئے گا، وہ آپ کے اوپر ہے، ہم تو فتویٰ بتاتے ہیں، جو حکم ہے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ اطمینان حاصل کرنا آج کے زمانے میں تو بہت ہی مشکل ہے، کون چیز کہاں بن رہی ہے، کہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، کہاں سے اس کے مواد آ رہے ہیں، ساری دنیا، تو یہ آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے، معقول اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے، معقول احتمال دے رہے ہوں، اطمینان یعنی معقول احتمال، آپ کو خود اطمینان اس معنی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 75% اطمینان کریں، 85% کہ ہاں یہ چمڑا ذبح شرعی ہوا ہے، لیکن ایک معقول احتمال پایا جانا چاہیے، مثال طور پہ اسلامی ملک سے آیا ہے، یا اس کمپنی کے جو مین لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، بنا رہے ہیں، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوں گے، ایک معقول اگر احتمال پایا جاتا ہے، معقول امکان پایا جاتا ہے کہ ہاں یہ چمڑا ذبح شرعی ہوا ہوگا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر ایسا کوئی معقول اہتمام نہیں ہے، معقول امکان نہیں پایا جاتا، تو پھر آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نماز کے وقت
اس سے اتار دینا ہوگا، نماز کے وقت اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چمڑا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ذبح شرعی ہوا ہے نہیں ہوا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے وقت اسے آپ اتار دیں، نماز میں استعمال نہ کریں۔ بس چمڑے کے بیلٹ میں 2 کنڈیشن ہے، ایک یہ کہ آپ کو اطمینان ہی نہیں کہ چمڑے کا ہے یا نہیں ہے، تب تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ ہاں یہ چمڑے کا ہے، تو اس وقت پھر آپ کو یہ معقول احتمال دینا چاہیے کہ آیا یہ ذبح شرعی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر ذبح شرعی ہونے کا معقول امکان پایا جاتا ہے تب تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی معقول امکان نہیں ہے تو پھر آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز مشکل ہو جائے گی، یعنی شبہ ناک ہے، نہیں پڑھ سکتے، بعد میں اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ گھر میں اگر بلی یا خرگوش پال رکھا ہے، اگر اس کا بال لباس میں ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خوب، اس کا اصل ایک جو مین منبع ہے جہاں سے اس کا وہ بتایا جاتا ہے کہ کیوں ایسا سوال ذہن میں آئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آدمی کچھ سنا ہے کہ بھائی بلی کا بال یا حرام گوشت جانور کا بال جو ہے نماز میں شبہ ناک ہے، ایسا کچھ انسان نے کہیں نہ کہیں سنا ہے۔ تو یہ واقعیت رکھتا ہے کہ نماز میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے بدن میں یا آپ کے لباس میں حرام گوشت جانور کے اجزاء نہیں ہونے چاہیے۔ پھر سے ہم تاکید کر رہے ہیں، حرام گوشت جانور کے اجزاء، یعنی اس کے بدن کا جز نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ شاید چاہے لباس کی شکل میں ہو، کہ مثلا کسی حرام گوشت جانور چیتے کی کھال کی آپ مثال کے طور پر اپنی شرٹ بنوائے ہیں یا اپنی جاکٹ بنوائے ہیں، چیتے کی کھال کی ہے، ٹائیگر کی کھال کی ہے یا شیر کی کھال کی، تو یہ سب حرام گوشت جانور۔ تو حرام گوشت جانور کے اجزاء انسان کے بدن اور لباس میں نماز کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب خرگوش ہوا یا بلی ہوا، اگر اس کے بال انسان کے لباس میں لگے ہوئے ہیں اور زیادہ لگے ہوئے ہیں، اسی لیے روایت میں یہ جو آیا ہے لفظ متلطخ ہے، یعنی آلودہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ 1-2 بال لگ گئے۔ اب خرگوش ہے، بلی ہے، لوگ شوق رکھتے ہیں، پالتے ہیں، خیر حرام نہیں ہے، پال سکتے ہیں، اور کوئی نجس جانور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا فضلہ نجس ہے، اس کی نجاست سے فضلے سے پرہیز کرنا ضروری ہے، لیکن خرگوش یا بلی کوئی نجس جانور نہیں ہے، تو آپ پالنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو اس کے بال سے نماز میں پرہیز کرنا ہو، ایسا نہیں ہو کہ آپ کا لباس اس کے بال سے آلودہ ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ مبتلا پہ ہے جو خرگوش ہوا یا بلی یا کوئی بھی حرام گوشت جانور کے پالنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بدن یا آپ کا لباس اس کے بال سے آلودہ ہے، متلطخ یعنی آلودہ ہو، 1-2 بال ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسے نہ کہا جائے کہ بھئی ارے 1-2 بال ہے، آلودہ تھوڑی کہلائے گا جسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بدن یا لباس آلودہ ہے تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر 1-8 بال لگا ہوا ہے اور آپ نے اس میں نماز پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ پلاٹینیم یا سونے کے پانی والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ پیش آتا ہے درپیش مسائل میں سے، بہت سے لوگ شوقین ہیں کہ ایسی گھڑی پہنیں جس پہ کم از کم سونے کا پانی چڑھا ہو، اگر سونے کی نہ ہو تو پانی ہی چڑھا ہو، تو یہ گولڈ واچ ہم پہن کے کم از کم دکھا سکیں کہ بھائی ہم نے سونے کی گھڑی پہن رکھی، ہوتا ہے، شوقین ہوتے ہیں۔ یا پلاٹینیم جو ہے جس کو سفید گولڈ کہا جاتا ہے، تو دیکھیں خود اگر سونا ہے، سونے کی آپ نے گھڑی یا بریسلیٹ یا کوئی بھی چیز سونے کی آپ نے، پہلے بات تو حرام ہے مرد کے لیے سونا پہننا، جائز نہیں ہے، اور سخت روایات میں مذمت ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی سونے کی پہنتا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہے۔ ہاں اگر سونے کا صرف پانی چڑھا ہوا ہے، سونا نہیں ہے، سونے کا پانی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سونے کے پانی کی چڑھی ہوئی گھڑی اگر آپ پہن رہے ہیں، کیونکہ وہ سونا نہیں کہلائے گا، وہ سونے کا پانی کہلائے گا، وہ چیز جو روایات یا حدیث میں آئی ہے کہ سونا پہن کر آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اگر پانی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پلاٹینیم جو ہے
لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا سونا ہے۔ پلاٹینیم جو ہے روایات کے لسان میں یا جو فتویٰ مجتہدین کے فتاوے ہیں ان کے نظریے کے مطابق پلاٹینیم سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے، سونے کی طرف اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ وائٹ جو گولڈ ہوتا ہے اور پلاٹینیم دونوں فرق ہے۔ وائٹ گولڈ پلاٹینیم کو بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ خود اسی جو گولڈ ہے جو سونا ہے اسی کو سفید کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ملاتے ہیں اور اس کو سفید بنا کے، ابھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ چیز کم رائج ہے، لیکن بعض یورپ ملکوں میں بہت سی کثرت سے رائج ہے کہ اب سونے کو اس سونے کی شکل میں جو گولڈ کی شکل ہے، پیلی شکل ہے، لوگ نہیں پہنتے، پسند بھی نہیں کرتے، پرانا فیشن مانا جاتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو رنگ چینج کر کے اس میں کچھ ملا کے وائٹ شکل میں یا کریم شکل میں اس کو رنگ اور اس کا اور ظاہر کر کے پہنتے ہیں، لیکن ہوتا وہی سونا ہے۔ اگر آپ اس میں سے الگ کریں گے خالص تو سونا باہر آئے گا۔ تو اگر وہ کنڈیشن ہو کہ آپ سونے کو وائٹ کر رہے ہیں تب تو وہ سونا کہلائے گا، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن پلاٹینیم جو ہے جسے وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے وہ شریعت کے حوالے سے سونا نہیں کہلاتا، قیمتی چیز ضرور ہے لیکن وہ سونا نہیں کہلائے گا، اس میں آپ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ جی ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ مسجد کے حوالے سے کہ مسجد اگر نجس ہو جاتی ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اسے فوراً پاک کریں، کیونکہ مسجد کا نجس کرنا جائز نہیں، مسجد کو پاک رکھنا ہماری شرعی ذمہ داری، لیکن اب بطور اتفاق نجس ہو گئی، بچہ ساتھ میں گیا تھا، اس نے پیشاب کر دیا یا ایسی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی کے بدن سے کہیں سے خون نکل آیا، مسجد میں لگ گیا، یا باہر سے کوئی نجاست کتا داخل ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اگر مسجد نجس ہو گئی تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، کم و بیش سبھی جانتے ہیں، لیکن واجب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واجب وجوب فوری ہے، یعنی اس کو فوراً انجام دینا ضروری ہے، کیونکہ مسجد کا نجس کرنا مسجد کے لیے باعث حد کی حرمت ہے، مسجد کی توہین کا باعث ہے اور اسلام اسے بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسجد نجس ہو گئی یا جلوس ہوا یا ایسا کچھ ہوا، کھلا رہ گیا مسجد کا دروازہ، کتا آیا یا کوئی بھی ایسی اتفاق پیش آیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بھائی اب کل آئیں گے کسی ٹائم پاک کر دیں گے، تو کیا یہ تاخیر جائز ہے؟ نہیں، مسجد یا حرم معصوم علیہ السلام میں بھی ایسا ہوتا ہے، بالخصوص وہ حصہ جو زری کے پاس کا حصہ ہے، یا حرم معصوم علیہ السلام میں بھی بعض حصے مسجد قرار دیے ہوتے ہیں، پہلے مسجد تھی، حرم بڑا ہو گیا، ابھی بھی وہ حصہ مسجد ہے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں فوراً جیسے ہی ایسا کچھ ہوتا ہے پائپ لے کے آتے ہیں اور فوراً پاک کرتے ہیں، اور بہت آسان ہے، اگر کارپیٹ یا فرش نجس ہو گیا ہے تو اس کو اٹھا لیں، اس کو پاک کر دیں، اگر زمین ٹائلز کی ہے، سنگ مرمر کی ہے، پتھر کی تو اور آسان ہے، آپ مختصر سا پانی وہاں پہ کر یا قلیل جو بھی کر ڈالیں تو اور آسان ہے، تاکہ اس کا دھون جو ہوگا وہ بھی پاک ہوگا۔ تو اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ پہلے نجاست کو کسی خشک کپڑے سے، پاک کپڑے سے پوچھ لیں اور وہاں پر قلیل یا کر جو بھی پانی میسر ہو آپ وہاں ڈال کے پھر اس کو ایک دو پاک کپڑے سے خشک کر دیں، پاک ہو جائے گی۔ اور یہی مسئلہ گھر کا بھی ہے، بات آئی تو یہ بھی عرض کریں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مثال طور پہ گھر پر بچے نے پیشاب کر دیا، آج کل کی لائف جو ہے گھر میں ٹائلس لگی ہوئی ہے، پتھر لگا ہوا ہے، تو اب بہت سے خواتین ایسا کرتی ہیں کہ اب بچے نے اگر پیشاب کر دیا تو اس کو پوچھا لگا دیں پاک ہو جائے گا، یعنی کپڑا گیلا کر کے ہم وہاں پہ پوچھا لگا دیں تو پاک ہو جائے گا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے گھر پاک تو چھوڑیے نہیں ہوگا اور نجس ہو جائے گا، کیونکہ آپ پوچھا لگائیں گے پھر وہی گیلا کپڑا پورے گھر میں لگائیں گے تو ایک جہاں سے نجاست آپ پورے گھر میں پھیلا رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر بچہ پیشاب کر دے رہا ہے، ایسے زمین نجس ہو جا رہی ہے گھر کی بھی، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نجاست کو پہلے صاف کر لیں اور اس کے بعد وہاں پر کر یا قلیل پانی تھوڑا سا ڈالیں کہ پانی تمام نجس جگہوں تک پہنچ جائے، تو جب پانی تمام نجس جگہوں تک پہنچ جائے گا تو گویا یہ کہ اس کی وہ دھو دیا گیا ہے، اب اسے آپ خشک کپڑے سے یا کسی اور چیز سے پانی کو خشک کر لیں یا بہا دیں، اگر ممکن ہے کہیں پہ بہانے کا راستہ ہو تو اس کو بہا دیں، پانی سے وائپر وغیرہ سے کر کے کھینچ کے بہا دیں۔ تو پانی ڈالنا ضروری ہے، پوچھا لگا دینے سے کوئی نجس جگہ پاک نہیں ہوتی۔ بہت دیکھا ہے کہ شہروں میں کہ بچے نے کچھ نجاست کر دیا، ایسا کچھ ہوا، کپڑا اٹھایا پوچھا لگا دیا پاک ہو گیا، تو پوچھا لگانے سے پاک تو نہیں ہوگا بلکہ اور نجاست میں اضافہ ہو جائے گا، نجاست اور پھیل جائے گی۔
تو مسجد میں بھی ایسا ہی ہے، اگر مسجد نجس ہو جاتی ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے فوراً پاک کریں۔ اچھا، ایک سوال یہ کہتے ہیں مسجد کا جو بیرونی حصہ ہے، اب بیرونی حصے کو آدمی کیسے پاک رکھے گا؟ کتا ہے، بلی ہے، بہت سے ایسے جانور ہیں، تو بیرونی حصے میں نجاست کا دور کرنے میں معیار مسجد کی توہین و حد کے حرمت ہے۔ اگر بہت زیادہ نجاست لگی ہوئی ہے تب تو ضروری ہے کہ اس نجاست کو برطرف کریں کہ مسجد کی توہین نہ ہو، لیکن اگر ہلکی پھلکی نجاست مسجد کے نیو میں بیرونی حصے میں ہو جاتی ہے، جانور جا رہے ہیں، انسان ہیں، چھینٹے ہیں، بارش ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ لیکن اگر بہت زیادہ نجاست پھیل گئی ہے اتفاق سے کسی وجہ سے، تو ضروری ہے کہ نجاست کو اتنا کم کیا جائے کہ مسجد کی توہین شمار نہ ہو، کیونکہ مسجد کا ایک خاص احترام ہے، مسجد کی خاص اہمیت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو بہر صورت مسجد اگر نجس ہو جاتی ہے تو پاک کرنا واجب فوری ہے، اس میں کوتاہی سے کام نہ لیں اور جلد از جلد جتنی جلدی ممکن ہے اسے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال یہ بھی آیا کہ اسپنج کے گدے یا حرکت کرنے والی جگہ پر جیسے ٹرین وغیرہ میں نماز کیسے پڑھیں؟ اسپنج کے گدے والا تو لوگ پوچھتے ہیں، اب گھر میں ہے، کہتے ہیں نہیں یہاں نماز نہ پڑھیے، یہ گدا بچھا ہوا باطل ہو جائے گی، آپ جائیے تخت پہ پڑھ لیجئے یا زمین پہ پڑھ لیجئے۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ مطلق کے گدے پر نماز پڑھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ گدا یا جو چیز بنی ہے وہ کتنی حرکت کر رہی ہے۔ اگر آپ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، کھڑے ہیں، اگر بہت زیادہ حرکت کر رہی ہے، کیونکہ نماز کے ارکان میں سے، نماز کے اعمال میں سے، واجبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز میں آپ کا بدن حرکت نہ کر رہا ہو۔ اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، سورہ حمد پڑھ رہا ہے، آگے اپنا پیر آگے پیچھے کر رہا ہو، بدن ادھر ادھر ہلا رہا ہو، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک آدھ دفعہ کبھی کچھ پیش آ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن مسلسل اگر ہلا رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اسپنج کا گدا ہوا یا ٹرین ہوئی، جو بھی ایسے سواری ہوئی کہ جہاں پر بدن کی بیلنسنگ صحیح نہیں ہے، اور عرفاً یہ کہا جا رہا ہے کہ بدن ٹھہراؤ میں نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے بلکہ حرکت کر رہا ہے، تو آپ کی نماز اختیاری صورت میں صحیح نہیں، اور مجبور ہوں تو بات الگ ہے، لیکن اگر مختار ہے تو ایسی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اسپنج کے گدے میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر گدا بہت زیادہ سافٹ ہے، بہت زیادہ نرم ہے، آپ کا بدن سجدے کی حالت میں حرکت کر رہا ہے، رکوع کی حالت میں حرکت کر رہا ہے زیادہ، تب تو مشکل ہے۔ لیکن اگر ہلکا پھلکا ہے، اکثر گدے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت کم ممکن ہے کہ ایسا پیش آئے کہ بہت زیادہ بدن حرکت کر رہا ہو اور آپ کی نماز شبہ ناک ہو۔ ٹرین ہے، بس ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ٹرین رکے گی، 10 منٹ 15 منٹ کسی اسٹیشن پہ رکے گی، آپ بامبے جا رہے ہیں، آپ دلی جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ فلاں اسٹیشن پہ 20 منٹ ٹرین رکتی ہے اور وہ اسٹیشن آنے والا بھی، تب تو کوشش یہ کریں کہ آپ اتر کے پڑھیں، یا جب ٹرین رکی ہوئی ہو ٹرین کے اندر ہی پڑھیں، لیکن جب ٹرین رکی ہوئی ہو، کیونکہ حرکت بہت زیادہ ہوتی۔ لیکن نہیں، نماز قضا ہو جائے گی، وقت نہیں ہے، ٹرین رکنے کی معلومات بھی نہیں ہے، تو ایسے عالم میں آپ اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو حرکت کے عالم میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ مجبور ہیں حرکت میں نماز پڑھنے میں، مجبور نہیں ہیں، سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، بس میں ہیں، کبھی بس والا نہیں روک رہا ہے، اتر نہیں سکتے ہیں، تو ایسے عالم میں آپ پہ ضروری ہے کہ اسی طرح نماز پڑھیں، نماز کو قضا نہ ہونے دیں۔ لیکن اگر ممکن ہے اتر کے پڑھ سکتے ہیں، یا جس جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نرم جگہ ہے، گدا ہے، آپ اتر کے دوسری جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہاں پہ پڑھیں، آپ کی نماز اس وقت شبہ ناک ہو جائے گی۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ بدن کو ٹھہراؤ کو مد نظر رکھیں اختیاری کنڈیشن میں، اور اگر اختیار نہیں ہے، مجبوری کی حالت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔